بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 31 دسمبر بروز جمعرات کی خاص خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ امریکہ نے صحافی ڈینیل پرل کے اغوا اور قتل کیس میں ملوث ملزم عمر شیخ کو اپنی تحویل میں لے کر اس کے خلاف مقدمہ چلانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 24 دسمبر کو امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس کے ملزم عمر شیخ کی نظر بندی کے خلاف قانون قرار دیتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے ان کا نام ECL میں شامل کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ حکومت کو ہدایت کی کہ عدالتی احکامات کے بغیر عمر شیخ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ ڈینیل پرل امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل جنوبی ایشیا ریجن کے بیورو چیف تھے۔ انہیں فروری 2002 میں کراچی سے اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ اغوا کاروں نے ان کا گلا کاٹتے ہوئے ویڈیو بھی بنائی اور اسے انٹرنیٹ پر جاری کیا۔ اس کیس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 15 جولائی 2002 کو برطانوی شہریت رکھنے والے ملزم احمد عمر شیخ کو سزائے موت سنائی، جبکہ ملزم فہد سلیم، سید سلمان ثاقب اور شیخ محمد عادل کو عمر قید کی سزا دی گئی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود عمر شیخ تاحال نظر بند ہے اور اسی روز امریکہ کے محکمہ خارجہ نے سرکاری طور پر پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ملزم کو رہا نہ کیا جائے۔ آج امریکہ کے اٹارنی جنرل نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ عمر شیخ کی رہائی کے احکامات دنیا بھر میں دہشت گردی سے متاثرہ افراد کی توہین ہے۔ اگر عمر شیخ کی سزا بحال کرانے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں تو امریکہ اس کو اپنی تحویل میں لے کر مقدمہ چلانے کے لیے تیار رہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے مگر ملزم کے وکیل مسلسل اس کی رہائی کے لیے اصرار کر رہے ہیں۔ امریکی اٹارنی جنرل نے پاکستان کی ان کوششوں کو سراہا ہے۔ آپ نے دیوار چین کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، لیکن شاید بہت کم ہی لوگ سعودی عرب میں واقع ہزاروں سال قدیم طویل دیوار کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ یہ تاریخی شہر تبوک میں واقع ہے اور اس کا نام دیوار تیمہ ہے۔ العربیہ اردو.net کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی سرزمین میں ان گنت تاریخی مقامات مملکت کی تاریخی اہمیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہی تاریخی مقامات میں مملکت کے شمال مغرب میں واقع ایک دیوار بھی شامل ہے جو جزیرۃ العرب کی سب سے پرانی، بڑی اور طویل دیوار ہے۔ یہ دیوار تاریخی شہر تبوک کے لینڈ مارک کا درجہ رکھتی ہے اور اس کے اطراف میں کئی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے حامل مقامات واقع ہیں۔ یہ دیوار زمانہ قدیم کی تجارتی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ تبوک کی اس دیوار کو دیوار تیمہ کہا جاتا ہے، جسے یہ نام وہاں موجود شہر تیمہ کی نسبت سے دیا گیا ہے، جس سے یہ دیوار 3 اطراف یعنی مغرب، جنوب اور مشرق کی سمتوں سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ شہر کے شمال میں الصباح کا علاقہ ہے۔ دیوار تیمہ 10 سے 17 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے اور بعض مقامات پر 10 میٹر تک بلند ہے۔ ہزاروں سال پرانی اس دیوار کے تاریخی اور جمالیاتی حسن کو اپنے کیمرے میں محفوظ کرنے والے سعودی فوٹوگرافر عبداللہ الفارس کا کہنا ہے کہ دیوار تیمہ کسی دور میں غیر ملکی حملہ آوروں سے دفاع کا ایک مضبوط قلعہ تصور کی جاتی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قریبی قبائل اور دوسرے بادشاہ اس دیوار کو عبور کرنے اور تبوک پر حملہ آور ہونے کے لیے کوشش کرتے رہتے تھے، مگر یہ دیوار ان کے لیے
سد راہ کا کام دیتی تھی۔ عبداللہ الفارس نے بتایا کہ اس دیوار کی تعمیر میں پتھر، گارے اور اینٹوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر اس کی اونچائی 1 میٹر اور بعض مقامات پر یہ 10 میٹر تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ اس کی چوڑائی بعض مقامات پر 2 میٹر ہے۔ بھارتی فوج نے ایک مرتبہ پھر LOC کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے ایک جوان نے جام شہادت نوش کیا ہے، جبکہ ایک شہری زخمی بھی ہو گیا ہے۔ ہم نیوز کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے ایک جوان نے جام شہادت نوش کیا ہے، جبکہ ایک شہری شدید زخمی بھی ہو گیا ہے۔ ہم نیوز کے مطابق پاک فوج کے شعبہ ISPR کا کہنا تھا کہ بھارت کی افواج نے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 3 سیکٹرز پر فائرنگ کی ہے۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور تتا پانی سیکٹر پر بھارتی کوارڈ کاپٹر بھی مار گرایا ہے۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے LOC کھوئی رٹا سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس سے پاک فوج کا سپاہی فضل الہی شہید ہو گیا۔ LOC پر بھارتی فوج کے اقوام متحدہ مبصرین کی گاڑی پر فائرنگ۔ پاک فوج نے بھارتی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا، جس کے نتیجے میں بھارتی افواج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے کوٹ کٹیرا سیکٹر پر شہری آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے 34 سالہ شہری شدید زخمی ہو گیا ہے۔ پاک فوج نے کارروائی کرتے ہوئے ISPR کے مطابق تتا پانی سیکٹر پر بھارتی کوارڈ کاپٹر کو بھی مار گرایا ہے۔ بھارتی کوارڈ کاپٹر 100 میٹر پاکستانی حدود میں داخل ہوا تھا۔ ایران کی کابینہ نے بدھ کے روز اس سال کے شروع میں تباہ ہونے والے یوکرین کے ایک طیارے کے 176 افراد ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو فی خاندان $1.5 دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جنوری میں یوکرین سے تعلق رکھنے والا ہوائی جہاز ایران کے فضا میں مار گرایا تھا۔ ایران کی جانب سے معاملے کو سنبھالنے کے طریقہ کار کو یوکرین نے نامنظور قرار دیتے ہوئے کہا کہ خاندانوں کو دیے جانے والی رقوم پر مذاکرات ہونے چاہیے تھے اور جو لوگ اس واقعے کے ذمہ دار ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے۔ ایرانی حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ کابینہ نے $1.5 یا اس کے برابر یورو کی رقم منظور کی ہے، جو جلد از جلد یوکرینی پلین کریش میں ہلاک ہونے والے کے خاندان اور لواحقین کو ملنی چاہیے۔ ایرانی انقلابی گارڈ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یوکرین انٹرنیشنل ایئر لائن کا طیارہ امریکہ کے ساتھ کشیدہ تعلقات کے دوران ٹیک آف کے کچھ دیر بعد ہی غلطی سے میزائل سمجھ کر مار گرایا تھا۔ یوکرین کی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ امدادی رقم کا تعین مذاکرات کے بعد کیا جانا چاہیے۔ اس معاملے میں بین الاقوامی طریقہ کار کو دیکھنا چاہیے۔ اس واقعے کی وجوہات کا تعین ہونا چاہیے اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اولے نکولنے نے کہا کہ یوکرین سمجھتا ہے کہ ایران کو اس معاملے پر ایک تکنیکی رپورٹ بنانی چاہیے کہ وہ کیا حالات تھے کہ یہ طیارہ مار گرایا ہے۔ ان کے بقول یہ صورتحال ہمارے لیے قطعی نامنظور ہے، خصوصاً جب ہم بے گناہ لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایران کے سڑکوں پر اور شہری ترقی کے وزیر محمد اسلامی نے سرکاری ٹی وی چینل کو بدھ کے روز بتایا کہ اس معاملے کی فائنل رپورٹ تیار کر لی گئی ہے اور جن ممالک نے ان تحقیقات پر کام کیا ہے انہیں بھیج دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت اس تحقیقات پر مکمل کنٹرول ایران کا ہے اور امریکہ اور یوکرین بھی اس تحقیقات کا حصہ تھے کیونکہ یہ طیارہ وہاں بنا اور کام کر رہا تھا۔ کینیڈا بھی اس تحقیقات کا حصہ تھا کیونکہ ہلاک ہونے والے بہت سے افراد کا تعلق کینیڈا سے تھا۔
ایئرپلین کریش کے بین الاقوامی قوانین کے تحت یہ فائنل رپورٹ 1 برس کے اندر آنا لازمی ہے اور یہ عرصہ اگلے سال جنوری میں پورا ہو رہا ہے۔ کینیڈا کی ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ کے ترجمان نے خبر رساں ادارے رائٹرز سے ای میل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ایجنسی کو بتایا گیا ہے کہ تحقیقات کا ایک ڈرافٹ اس ہفتے ترسیل کیا جائے گا۔ ان کے اداروں کو اس ڈرافٹ تک رسائی نہیں ہوگی، لیکن جب فائنل رپورٹ تیار ہوگی تو انہیں اس کی ایک کاپی فراہم کر دی جائے گی۔ ایرانی نژاد کینیڈین حبیب حاجو، جنہوں نے اس کریش میں اپنی بیٹی کھو دی تھی، انہوں نے کہا کہ تہران کی جانب سے کسی بھی خبر پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ رپورٹ تک رسائی چاہتے ہیں۔ انہیں ایران پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ اس معاملے کو دبانا چاہتے ہیں، جبکہ ہم سچے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی خاص خبریں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر چینل اچھا لگ رہا ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔